بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا سبق نمبر 119 ہے اور اسناد مجازی کی مثالوں کی بات ہو رہی ہے۔ پیچھے بھی چند مثالیں بیان ہوئی ہیں، اس سبق میں بھی مزید مثالیں اور دیگر باتیں بیان کی گئی۔ چنانچہ مصنف و شارح فرماتے ہیں وَنَهَارُهُ صَائِمٌ فِي الزَّمَانِ وَنَهْرٌ جَارٍ فِي الْمَكَانِ لِأَنَّ الشَّخْصَ صَائِمٌ فِي النَّهَارِ وَالْمَاءُ جَارٍ فِي النَّهْرِ وَبَنَى الْأَمِيرُ الْمَدِينَةَ فِي السَّبَبِ وينبغي أن يعلم أن المجاز العقلي يجري في النسبة الغير الإسنادية أيضا من الإضافية والإيقاعية، نحو عجبني إنبات الربيع وجري الأنهار. قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما ومكر الليل والنهار ونحو نظمت الليل وأجريت النهر. قال الله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين. والتعريف المذكور إنما هو للإسناد اللهم إلا أن يراد بالإسناد مطلق النسبة وها هنا مباحث نفيسة والشحنا به الشرح. تو یہاں سے مصنف و شارح نے اور بھی جو متعلقات تھے ملابسات فعل کے اس کو بیان کر جو رہ گئے تھے مثالوں میں اور دیگر باتیں بھی کی ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ نہارہ صائم، یہ بھی اسناد مجازی کی مثال ہے۔ اب یہ مبنی للفاعل ہے اور صائم کی جو اسناد ہے اس ضمیر کی طرف ہے جو صائم میں مستتر ہے اور نہار کی طرف راجع ہے۔ اب نہار زمانہ ہے، اس لیے یہ مثال اس بات کی ہوگی کہ مبنی للفاعل زمانے کی طرف مسند ہے، جبکہ زمانہ جو ہے وہ غیر ما هو له ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی روزے دار ہوتا ہے، زمانہ تو روزے دار نہیں ہوتا۔ تو جب ایسا ہے تو یہ بھی اسناد مجازی کی مثال شمار کی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مثال انہوں نے دی نہر جارن، تو یہ بھی مبنی للفاعل ہے اور جارن جو ہے وہ اس کی اسناد مکان کی طرف ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جارن اور ضمیر کی طرف مسند ہے جو ضمیر نہر کی طرف راجع ہے، اور نہر جو ہے وہ جارن کا فاعل ہے، ما هو له نہیں ہے بلکہ غیر ما هو له ہے۔ اس کا ما هو له تو فاعل ہے، ما ہے نہر کا، تو اب یہاں پر بھی نسبت جو ہے وہ غیر ما هو له کی طرف ہے، اسناد غیر ما هو له کی طرف ہے مبنی للفاعل میں، تو یہ بھی اسناد مجازی کی مثال ہے۔ ایک اور مثال ہے بین الامیر المدینہ، یہ بھی مبنی للفاعل ہے اور اس کی اسناد جو ہے وہ سبب کی طرف ہے، اس لیے کہ امیر جو ہے وہ عامر ہونے کی وجہ سے شہر کے بنانے کا سبب بنا ہے، فاعل نہیں ہے۔ وہ بنانے کا فاعل اور ما هو له تو معمار ہوتا ہے جو شہر بناتا ہے، گھر بناتا ہے، نہ کہ امیر۔ البتہ امیر کے عامر کیونکہ امیر عامر ہوتا ہے اس کی وجہ سے بنتا ہے، تو گویا سبب ہے وہ۔ بن الامیر المدینہ میں اسناد سبب کی طرف ہو رہی ہے، تو یہ اسناد بھی مجازی ہے کیونکہ سبب بھی مبنی للفاعل میں غیر ما هو له ہے، ما هو له نہیں ہے۔ تو یہ ساری مثالیں انہوں نے متعلقات فعل کی دی ہیں جو پیچھے بیان ہوئے تھے، 6 متعلقات، فاعل، مفعول، سبب، مکان، ظرف، مصدر، تو اس کی مثالیں انہوں نے پیچھے بیان کی ہیں ساری۔ یہ سب اسناد مجازی کی مثالیں۔ شارح رحمہ اللہ نے آگے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے آپ لوگ کہ مجاز عقلی اور حقیقت عقلیہ جو 2 قسمیں ہیں اسناد کی، وہ صرف اسنادیہ میں جاری نہیں ہوتی۔ نسبت اسنادیہ میں جاری سمجھے کوئی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح نسبت اسنادیہ میں ہوتی ہیں تو اسی طرح نسبت غیر اسنادیہ میں بھی ہوتی ہیں۔ غیر اسنادی کا مطلب یعنی نسبت اضافی ہو یا نسبت ایقاعیہ ہو، اس میں بھی یہ دونوں نسبتیں جاری ہوتی ہیں۔ اب اس کی تھوڑی تفصیل سمجھ لیجئے۔ نسبت اضافیہ میں حقیقت عقلیہ کے جاری ہونے کی مثال جیسے جرى الماء في النهر ہے، نہر میں پانی جاری ہو گیا۔ اب یہ نسبت اضافیہ میں حقیقت عقلیہ کی مثال، اور ایقاعیہ میں جاری ہونے کی مثال ہے نومت ابنی فی اللیل، میں نے اپنے بیٹے کو رات میں سلایا۔
اب یہ نسبت ایقاعیہ میں حقیقت عقلیہ کی مثال ہے. اور نسبت اضافیہ میں مجاز عقلی کی جاری ہونے کی مثال ہے کہ اعجبنی انبات الربیع، کہ ربیع موسم ربیع کے اگانے نے مجھے تعجب میں ڈالا. اور اعجبنی جری النہر بھی اسی کی مثال بنے گی کہ نسبت اضافیہ میں مجاز عقلی کی ہے. نسبت اضافیہ میں مجاز عقلی جاری ہونے کی مثال ایک اور ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یہ بھی نسبت اضافیہ میں مجاز عقلی جاری ہونے کی مثال بیان کی اشارہ نے، کیونکہ اس میں اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ ان خفتم شقاق الزوجین فی الحالۃ الواقعۃ بینہما. تو اب جو شقاق مصدر ہے اس کی اضافت بین یعنی اس میں مکان کی طرف مجاز عقلی ہے. اسی طرح مکر اللیل والنہار، مکر کی نسبت مصدر کی طرف، یعنی مکر جو مصدر ہے اس کی اضافت لیل و نہار زبان کی طرف ہو رہی ہے، یہ مجاز عقلی ہے کیونکہ اصل تو مکر الناس فی اللیل والنہار ہے. یہ نسبت اضافیہ میں تھی. نسبت ایقاعیہ میں مجاز عقلی کی جاری ہونے کی مثالیں نومت اللیلہ اور اجریت النہر، کہ اصل میں یہ کلام جو ہے وہ نومت الشخص فی اللیل اور اجریت الماء فی النہر ہے. تو اب یہ نسبت ایقاعیہ میں مجاز عقلی کی جاری ہونے کی مثال ہے. تو اب یہ نومت اللیلہ اور اجریت النہر میں تنوین کو رات پر اور فعل اجرا کو نہر پر واقع کرنا یہ نسبت ایقاعیہ میں مجاز واقع کرنا ہے. اسی طرح باری تعالیٰ کے فرمان وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ بھی اطاعت کا امر پر واقع کرنا نسبت ایقاعیہ میں مجاز ہے، کیونکہ اصلاً اطاعت جو ہے وہ ذی امر یعنی عامل پر واقع ہوتی ہے، امر پہ نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر امر پہ کی گئی ہے لہٰذا یہ مجاز ہوگا. کیونکہ امر بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ تو عامر کا ہے، عامر کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کی طرف نسبت نہیں کی گئی بلکہ امر کی طرف کی گئی ہے. تو یہ بھی اسناد مجازی کی مثال ہے ایقاعیہ میں. شاعر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے مجاز عقلی کی جو تعریف کی ہے تو وہ صرف نسبت اسنادی پر صادق آتی ہے، نسبت اضافیہ اور ایقاعیہ پر صادق نہیں آتی، لہذا مذکورہ تعریف تو غیر جامع ہوگی، جامع نہیں ہوئی. تو اسی کا سوال کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے خود بیان کیا ہے کہ تعریف میں اسناد سے مراد مطلق نسبت ہے، بس خاص کوئی قید نہیں ہے، مطلق نسبت ہے، اور مطلق نسبت سب کو شامل ہے، اسنادیہ کو بھی شامل ہو جائے گی، اضافیہ کو بھی شامل ہو جائے گی اور ایقاعیہ کو بھی شامل ہو جائے گی. پھر اعتراض کے بعد شاعر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس مقام پہ اور بھی بہت اچھی اچھی بحثیں ہیں جس کو ہم نے مطول میں ذکر کیا ہے. وہ جو طلباء مزید معزوز ہونا چاہیں وہ یہ مقام مطول میں اٹھا کے دیکھیں تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ تفتزانی رحمہ اللہ اور مزید کیا بحثیں اس مقام پہ لے کر آئے ہیں اور وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں طلباء. بہرحال تو مجاز عقلی کی مثالیں ہیں یہ، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کی ہے انہوں نے کہ جس طرح یہ نسبت اسنادیہ میں چلتی ہے اسی طرح یہ دونوں نسبتیں جو ہے وہ اضافیہ اور ایقاعیہ میں بھی چلتی ہیں. اسی کو مصنف رحمہ اللہ اور شاعر رحمہ اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ وَنَهَارُهُ صَائِمٌ فِي الزَّمَانِ، کہ یہ زمانے کی مثال ہے، اس لیے کہ روزے دار جو ہے وہ آدمی ہوتا ہے، دن تو نہیں ہوتا، تو یہ اسناد مجازی کی مثال ہے. وَنَهَرٌ جاری نہر، اب نہر تو نہیں ہوتی، اس کا پانی جاری ہوتا، تو یہ مکان کی طرف نسبت کی گئی یعنی غیر ماحول لہو کی طرف، تو یہ اسناد مجاز عقلی ہے. لأن الشخص کہتے ہیں شخص صائم فی النہار، دن میں وہ روزہ رکھتا ہے، دن تھوڑی رکھتا ہے روزہ. اسی طرح ماء پانی نہر میں جاری ہوتا ہے، نہر تھوڑی جاری ہوتی ہے، تو یہ زمان اور مکان کی طرف نسبت دی گئی یعنی غیر ماحول لہو کی طرف، یہ اسناد مجاز. فرماتے ہیں وَبَنَى الْأَمِيرُ الْمَدِينَةَ، اور امیر نے شہر بنایا. اب یہ سبب کی مثال ہے، اور یہاں پر سبب کی طرف نسبت کی گئی ہے، ورنہ معمار بناتا ہے شہر، امیر تو نہیں بناتا، امیر صرف حکم دیتا ہے. لیکن چونکہ سبب ہی کی وجہ سے جو ہے وہ بنا ہے، اس لیے بنا کی جو اسناد ہے وہ سبب کی طرف کی گئی ہے، معمار کی طرف نہیں گئی. تو یہ اسناد بھی سبب کی طرف ہے یعنی غیر ماحول لہو کی طرف ہے، مجازی اسناد ہے. آگے فرماتے ہیں اور مناسب یہ کہ جان لیا جائے کہ ان المجاز العقلی، مجاز عقلی جو ہے یجری فی النسبۃ الغیر الاسنادیۃ ایضا،
کہ وہ نسبت غیر اسنادی میں بھی جاری ہوتی ہے، یعنی جس طرح نسبت اسنادی میں مجاز عقلی چلتا ہے اسی طرح نسبت غیر اسنادیہ میں بھی یہ مجاز عقلی چلتا ہے، یعنی ایضا من الاضافیت والإقاعیت، نسبت اضافیہ نسبت اقاعیہ اس میں بھی چلتا ہے. جیسے اعجبنی انبات الربیع کہ مجھے تعجب میں ڈال دیا موسم ربیع کے اگانے نے، وجر الانہار جری الانہار اسی طرح نہر کی جاری ہونے نے، اب یہ نسبت اضافیہ ہے. اور قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے خفتم شقاق بینہما مکر اللیل والنہار، تو یہ بھی جو ہے وہ نسبت اضافیہ میں مجاز عقلی کی مثال ہے، اس لیے کہ اصل ہے ان خفتم شقاق الزوجین فی الحالت واقع بینہما. تو اب شقاق مصدر کی اضافت اسم مکان کی طرف مجاز عقلی ہے، اسی طرح مکر اللیل والنہار میں مکر کی اضافت لیل و نہار کی طرف مجاز عقلی ہے، اصل تو مکر الناس فی اللیل والنہار. اسی طرح نسبت اقاعیہ کی مثال آگے جو شارح رحمہ اللہ نے دی ہے، جیسے نومت اللیل وازریت النہر، اب یہ نسبت اقاعیہ میں مجازی کی مثال ہے. نومت الشخص فی اللیل ہے، ازریت الماء فی النہر ہے اصل عبارت. قال اللہ تعالی نے فرمایا ولا تطیعوا امر المسرفین، یہ بھی نسبت اقاعیہ میں ہے، اس لیے کہ امر تو کچھ نہیں ہوتا، عامر ہوتا ہے اصل تو، لیکن امر کی طرف نسبت دی گئی ہے تو یہ نسبت اقاعیہ میں اسناد مجازی کی مثال ہے. تو سارے فرماتے ہیں جس طرح اسناد نسبت غیر اسنادی میں چلتی ہیں چیزیں، نسبت اسنادی میں مجاز عقلی چلتا ہے، اس طرح غیر اسنادی یعنی نسبت اضافی اور نسبت اقاعیہ دونوں میں چلتی ہیں. فرماتے ہیں ایک سوال ہے، تعریف المذکور، جو مجاز عقلی کی تعریف ہے وہ تو صرف اسنادی کے لیے ہے، تو اس سے تو یہ والی نسبتیں نکل گئی، حالانکہ یہ نسبتیں بھی مجاز عقلی والی ہی ہیں، تو تعریف غیر معنی ہو گئی، جامع نہ ہوئی افراد کے لیے. تو کہتے ہیں اللہم خبردار اللہ مگر یہ کہ این یراد بالاسناد مطلق النسبت، اسناد سے مطلق نسبت مراد لے لیں آپ تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ پھر مطلق نسبت میں نسبت اسنادی بھی آ جائے گی، اقاعی بھی آ جائے گی، اضافی بھی آ جائے گی، تو پھر تعریف جامع ہو جائے گی اور تعریف میں اسناد سے مطلق نسبت مراد لے لیں. آگے فرماتے ہیں ہاں ہونا مباحث النفیست، یہاں پر اور بھی نفیس بحثیں ہیں، اچھی اچھی بحثیں ہیں، بڑی باریک اور دقیق ترین بحثیں ہیں. وہ شہنا بے شرح، جن بحثوں کے ذریعے ہم نے شرح کو اپنے مزین کیا یعنی مطول کو، جس کا یہ تلخیص ہے، تو وہاں ہم نے ان کو رکھ دیا ہے. تو جو طلباء مزید کے خواہش مند ہیں تو وہ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، مزید سمجھ سکتے ہیں، اور تاکہ ان کو تفتزانی رحمہ اللہ کی جو اٹھان ہے اور جو ان کی باتیں ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے، ان کا مزاج سمجھ میں آ جائے، تاکہ وہ مزید قریب ہو جائیں تفتزانی کے، اور وہ پھر آپ کو بلاغت کے ذریعے قرآن کے قریب کر دیں گے. اور یہی اصل علم ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.